بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ بہت معلوماتی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پش کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ وہ وادی مقدس میں حق اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو مدائن آئے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن شدت سے اپنے ملک کی یاد آئی تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور واپس اپنے ملک کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو بہت سی دعائیں اور مال و متاع دے کر روانہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے حکم سے راستہ بلا دیا گیا۔ اس طرح آپ وادی طور سینا میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری صحیح رہنمائی کرے۔ نیز آپ علیہ السلام کو کسی آبادی کی تلاش میں تھے جہاں رات گزاری جائے۔ رات کی تاریکی بھی آہستہ آہستہ اپنے دامن پھیلا رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور کے قریب پہنچے تو راستہ بھٹک گئے۔ آپ کے ساتھ گھر والے، غلام اور بکریاں بھی تھیں اور سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرد رات میں محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پر واؤ ڈالا۔ وہاں پر پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ سردی کی شدت اور تیز ہواؤں کا زور تھا اس لیے آگ نہ جلا سکے۔ حضرت صفورہ بھی امید سے تھیں اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ اس لیے آگ کے ہونے سے روشنی اور گرمی ہو سکتی تھی۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ کی روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ آگ حاصل کرنے کے لیے چل دیے۔ راستہ پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا، غار نما جگہ کے قریب پہنچے جہاں سے روشنی آتی ہوئی دیکھی تھی۔ جب آپ روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا آگ ایک سرسبز جھاڑی میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آگ جھاڑی کو جلا نہیں رہی تھی بلکہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر جھاڑی کی آگ سے نہ تو کوئی پتا نہ ہی کوئی شاخ جل رہی تھی اور نہ ہی دھواں تھا اور نہ ہی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ یہ منظر عجیب و غریب آنکھوں کو متاثر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی سے اس جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہوں۔ سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو آپ علیہ السلام رک گئے اور کچھ خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ نے نہایت ادب سے عرض کیا، اے اللہ، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ میرے لیے کئی فائدے مند ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی سے جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تم جوتی اتار دو، تم وادی مقدس طوٰ پہ ہو اور میں نے تمہیں چن لیا، اور میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وادی طور سینا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر پھینک دو۔ حضرت موسیٰ نے حکم الہی کے مطابق اپنا عصا زمین پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اژدہا کو دیکھا تو ڈر گئے اور بھاگنے کی ترکیب سوچی، لیکن رب کریم نے فرمایا، ڈرو نہیں موسیٰ، اور جنہیں رسول بنا دیا جاتا ہے وہ ڈرا نہیں کرتے۔ سورہ نحل۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور اپنے رسولوں میں شامل کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف بھی ختم ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو نبوت کا یہ پہلا معجزہ ملا۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی یہی کرم سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبوئے رکھتی ہیں۔
کجا خانہ بدوش جرواہے، کجا متمدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کی پیغمبری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کے طغرائے امتیاز اور اللہ کی محبوبیت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے والہانہ فرستگی میں مثل مورد حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی کی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا گیا۔ یوں حضرت موسیٰ کا نبوت کا سفر جاری ہو گیا۔ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوست رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔